السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال فأخبرنی عن الایمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے درس میں ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں کی جائیں گی۔ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث جبرائیل، جسے ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، راوی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث کے ٹکڑے میں یہ بھی بیان ہے کہ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا فأخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے متعلق بتائیں وہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے انبیاء پر اور یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ کو ہم تک پہنچانے والے صحابی رسول جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا لقب فاروق اعظم تھا اور کنیت ابو حفص تھی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ اپنی جوانمردی، عالی ہمتی، پرکشش شخصیت اور اوصاف حمیدہ کی وجہ سے پورے معاشرے میں نمایاں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 26 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب خاصہ، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو خصوصی عزت بخش۔ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ تھا کہ اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی وجہ سے کھل کر بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگے۔ آپ جس راستے سے چلتے، شیطان دوسرا راستہ اختیار کر لیتا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 23 ہجری حج سے واپس مدینہ تشریف لائے تو 26 یا 27 ذی الحجہ بروز بدھ کو ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر حالت نماز میں فجر کی وقت قاتلانہ حملہ کیا، جو آپ کی شہادت کا باعث بنا۔ 1 محرم کو آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دفن ہونے کی شہادت سے مشرف ہوئے۔ محترم سامعین و سامعات، اب آئیے اصل موضوع کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایمان کی تعریف کیا ہے جانتے ہیں۔ تعریف الایمان اعتقاد القلب، اقرار اللسان و عمل الجوارح۔ اصل میں ایمان دل کے اعتقاد، زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل کا نام ہے۔ بعض لوگوں نے ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان اعتقادات اور باطنی اعمال کا نام ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ دیہاتی کہتے ہیں
اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہ لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، اور ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے، اور تو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بعض احباب کا خیال ہے ایمان اور اسلام میں کچھ فرق نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان اور اسلام کا اکٹھا ذکر ہو تو دونوں میں فرق ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات اور حدیث جبرائیل میں وضاحت ہے، اس سے معلوم بھی ہوتا ہے، اور اگر ان کا ذکر الگ الگ ہو تو پھر دونوں کا معنی مفہوم ایک ہی ہوگا۔ اسلامی بھائیوں، اسی طرح سے ایمان میں کمی بیشی آتی رہتی ہے۔ مسلمان جب اپنے اعمال کا خاص خیال رکھتا ہے تو ایمان کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، جب وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو ایمان کی تنزلی کی طرف جھک جاتا ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے چند اعمال اپنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان للایمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الایمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الایمان، رواه البخاری۔ ایمان میں فرائض، شرائع اور حدود اور سنن شامل ہیں، جس نے انہیں پورا کیا اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جس نے انہیں پورا نہ کیا اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا۔ چند اعمال ایسے بھی ہیں جن سے اہل ایمان کو بچنا چاہیے، کیونکہ ان کی کمی سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی اور ایمان ناقص ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل ومن یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بواعقہ، رواه البخاری۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے دوسری حدیث مروی ہے، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، رواہ مسلم۔ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ مومن بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اسلامی بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، رواه البخاری۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاری۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی طرف اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ چند نصیحتیں اور ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے وضاحت کی گئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے اور جب زندہ رکھے دین اسلام پر قائم و زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔